اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کے ساتھ شروع کروں گی، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو پہلی بات جو ہم سوچتے ہیں وہ یہ کہ اس سے مراد ہماری مالی حالت، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری نوکری کا مرتبہ، یا پھر ہماری کامیابیاں ہیں۔ دنیا میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت اس بات سے جڑی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت میں وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری قدر اور ہماری قیمت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس میں کیا ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ آپ کی قدر و قیمت اس چیز پر مبنی نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کتنے اہم لوگوں کو جانتے ہیں، یا آپ کے کام کا معیار کیا ہے، یا آپ کی تعلیم کتنی ہے، بلکہ خدا کے فرزند ہوتے ہوئے آپ کی قدر و قیمت کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی قیمت خدا کے بیٹے جتنی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6:20 کے مطابق خدا نے آپ کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے اور آپ اس کے ہیں، آپ اپنے نہیں ہیں۔ بے شک آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ در حقیقت آپ خدا کے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6:20 کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، یعنی ایک بڑی قیمت ادا کر کے اس نے اپنا بنایا ہے۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے طرز زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے انتخابات اور اپنے فیصلوں سے خدا کو جلال دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے خیالات، اپنے الفاظ، اپنے تفریح کے انتخاب سے خدا کو جلال دے رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں، خدا آپ کے ساتھ صرف اتوار کی صبح والا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ مکمل طور پر آپ کی زندگی کے ہر حصے پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اچھی بات، وہ 3 لوگ کہاں ہیں جو بہت خوش ہیں؟ دیکھیں، ہم روح سے بھرنے کے متعلق سوچتے ہیں اور یہ بہت مزاحیہ سا لگتا ہے۔ اوہ جی ہاں، میں پاک روح سے معمور ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن جانتے ہیں کہ جب میں روح القدس سے معمور ہوئی تو خدا نے وہ چیزیں خراب کرنا شروع کر دی جو کہ میں چاہتی تھی کہ نہ بگڑیں۔ جانتے ہیں، آپ اتوار کی صبح چرچ میں مخصوص جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں اور ایک دکھی گناہگار کے بجائے ایک دکھی ایماندار بن سکتے ہیں۔ اداس اور بھٹکے ہوئے مسیحی ہونا الگ بات ہے اور نجات یافتہ ہوتے ہوئے دکھی ہونا الگ بات ہے۔ یقیناً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع اس لیے نہیں مرا کہ ہم دکھ سے بھریں، بڑبڑاتے اور شکایت کرتے اور ہر وقت چڑچڑے اور ناخوش رہیں، جن میں کوئی اطمینان نہ ہو بلکہ وہ ہر چیز پر پریشان ہو۔ وہ اس لیے مرا کہ ہم میں ایک مختلف اور معیاری زندگی ہو جو کہ اس نے دشمن سے واپس لی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ زندگی اس نے دشمن سے واپس لی ہے۔ اس نے ہماری قیمت ادا کی اور ہمیں واپس خریدا ہے۔ ایسی چیز جس کی آپ نے قیمت ادا کی ہو اور خریدی ہو تو آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور اسے استعمال یا خراب کرے۔ یہ آپ کی ہے اور آپ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ مسیح یسوع کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہیں اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ اب ہم ابلیس کے نہیں ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی نہیں خریدے گئے۔ اچھا، اب آپ اپنی مرضی رکھتے ہیں اور آپ جو کچھ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جیسی بھی چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، چاہے سمجھوتے والی زندگی گزاریں پھر بھی آپ آسمان پر جا سکتے ہیں، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے۔
اور آپ خدا کی بادشاہت کے لیے مددگار اور دوسرے لوگوں کے لیے اچھے گواہ نہیں ہوں گے. لیکن آج آپ واپس مڑ سکتے ہیں اور آپ کچھ فیصلے لے سکتے ہیں. ہم سب کو اپنی زندگی میں مشکل چوراہے پر آنا پڑتا ہے، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ ابھی اسی جگہ پر ہیں اور آپ نے حقیقتاً خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں سنجیدہ فیصلہ کیا ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے بتیرے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ آج میں صرف یہاں پر موجود لوگوں ہی سے بات نہیں کر رہی ہوں. پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف 80 زبانوں میں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ آپ واقعی اپنے نہیں ہیں. آپ کا خود اپنے آپ سے تعلق نہیں ہے. آپ قیمت دے کر خریدے گئے ہیں، اور خدا یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں. ہمیں اپنے آپ کو خدا کو دینے کی ضرورت ہے، اور دینے کا مطلب ہے کہ کسی خاص استعمال اور کسی خاص مقصد کے لیے الگ اور مخصوص کیے جانا. آج ہم گہرائی میں جا رہے ہیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اچھا جوائس، مجھے دکھ ہوا اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھے تسلی دیں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ طویل وقت کی تسلی پر بات کرتے ہیں تو خدا کو اپنی زندگی پر اختیار دینا شروع کریں. آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں. یہ شروع کرنا بے شک ایک طرح سے لڑائی ہی ہوگی. ابھی اور اسی وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے بدن کو حکومت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہمارا بدن واقعی چیخ اور چلا سکتا ہے. لیکن بالآخر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو واو، پھر زندگی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو لوگوں کو متاثر نہیں کرنا پڑتا. آپ کی قدر و منزلت اس میں نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. کسی اچھے مقصد کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر وقت ہر کام مکمل طور پر نہیں کر پاتے تو آپ کو اداس نہیں ہونا، کیونکہ آپ اس کے ہیں جو کہ آپ سے بھی بڑا ہے اور یہاں موجود کسی بھی چیز سے بڑا ہے. اس بنا پر آپ کی قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا لہو. آپ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یسوع کی موت، دکھ اور تکلیف جو اپنی مرضی سے اس نے اپنے اوپر لی. اور اگر اس زمین پر آپ اکیلے ہی شخص ہوتے تب بھی وہ ایسا ہی کرتا. خدا آپ سے اس قدر پیار کرتا ہے اور یہ آپ کی قدر و قیمت ہے. اس لیے اگر کوئی آپ سے دوبارہ پوچھے کہ آپ کی قدر و منزلت کیا ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے. بعد میں آپ تھوڑی منادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے ادراک سے بھی بڑھ کر. یہ ان کو تھوڑا ہلا دے گا. آمین. آپ میں سے کتنے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. اگر آپ خود اپنے ساتھ لطف اندوز ہونا نہیں سیکھ سکتے تو آپ اپنی زندگی سے مزید لطف نہیں اٹھا سکتے. یہاں پر کسی کو یہ بات پسند آئی ہے؟ خود سے خوش ہوئے بغیر آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. خدا سے زیادہ لطف اندوز ہو. میرا ایمان ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بلاہٹ خدا سے لطف اندوز ہونا ہے. خدا کی خدمت کوئی محنت مشقت نہیں ہے. میں آپ کو خدا کے ساتھ سفر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میں خدا کے ساتھ سوار ہو جاؤں تو مجھے معلوم ہوا آخر کار وہ اپنا ہی طریقہ اختیار کرے گا. جی، یہ کہنا اتنا مشکل ہے کہ اس کا انحصار ہم پر ہے. خدا کے ساتھ لڑنا جنگ ہارنے کے مترادف ہے، کیونکہ یا تو وہ آپ کی زندگی میں اپنا مقصد پورا کرے گا یا پھر آپ دکھ تکلیف میں ہوں گے. میں نے کہا کہ یا تو وہ آپ کی زندگی میں اپنی مرضی پوری کرے گا یا آپ پریشان حال ہوں گے. جانتے ہیں، میں بتا سکتی ہوں کہ بعض دفعہ میں کسی چیز کی تلاش میں ہوتی ہوں اور مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن آج میں بہت شدت سے محسوس کر رہی ہوں کہ خدا یہاں پر بہت سے ایسے لوگوں کو لایا ہے جو کہ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یا ان سے کترا رہے ہیں. شاید خدا آپ کو سکھا رہا ہے کہ جس میں آپ کسی اور پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھا؟ جی ہاں، شاید خدا اس کوشش میں ہے کہ آپ کو کسی ایسی چیز یا صورتحال سے دور ہٹائے جو کہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے اور آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور شاید آپ کسی چیز سے دور ہٹنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے سدھاریں اور قائم رہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری دنیا اس قدر خستہ حالی میں ہے، اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں بہت زیادہ سمجھوتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ چرچ میں بھی. اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ فیصلے لینے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے
تاکہ سب سے بہترین ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم خدا کو جلال دے سکیں. لہٰذا صرف اس لیے کسی دوسرے کے ساتھ نہ چلے کہ وہ ہمیں پسند کریں اور ہم ان کی نظر میں مقبول ہو سکیں. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ایک فیصلہ کرتی، اور میرے خیال سے آپ کو پورے طور سے خدا کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دوست کھو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. میں نے یہی کیا. جانتے ہیں میرے پہلے سے زیادہ دوست ہیں. جو کچھ آپ خدا کے لیے چھوڑتے ہیں وہ آپ کو ضرب کر کے بہت 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 زیادہ کر کے واپس لوٹ آئے گا. جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ زبردست رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بہت مہذب طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی طرح کے بنیاد پرست مذہبی جنون رکھنے والے کبھی بھی مسیحی نہیں بننا چاہتے. آمین. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں بے وقوفوں جیسا عمل کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ اگر آپ خدا کی خدمت حقیقتاً کریں گے تو آپ کچھ ایسی چیزیں کریں گے جو کہ بعض دفعہ لوگوں کو عجیب لگیں گی. جیسے کہ جب مشکلات آئیں تو خوش ہوں گے. در حقیقت یہ بہت ہی عجیب ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ تیسرا بچہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی اتنے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو کچھ راز مل گئے ہیں. اپنے دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرنا کس طرح کی عقل مندی ہے. جو آپ کو دکھ دیں ان کے لیے دعا کرنا. اب سمجھ آئے یہاں کچھ مختلف کام ہو رہا ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے بالکل ہی الٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا فائدہ ہے. میں نے اس دنیا کو بھی اور خدا کو بھی آزمایا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا بہترین ہے. جی ہاں، یہ وقت کچھ فیصلے لینے کا ہے. آپ قیمت سے خریدے گئے، انتہائی قیمتی قیمت ادا کی گئی ہے. آپ میں سے کچھ ایسے ہی ہیں جیسے کہ بالکل ہی کنارے پر ہیں، اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. بعض دفعہ جب خدا آپ سے کہتا ہے کہ چھلانگ لگاؤ تو آپ نہیں جانتے کہ اس لیے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن آپ لگاتے ہیں. آئیں اس بات کو ابراہیم کے بارے میں یاد کریں کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اپنے سب ناطے داروں کو چھوڑ اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اچھا خدا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، تو چھوڑ اور میں تجھے دکھاؤں گا. نہیں خدا، تو مجھے دکھاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں یا نہیں. جب میں نے 5 سال چرچ میں کام کیا اور خدا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو اور بڑے بڑے کام کرو، اور 2 سال تک وہ مجھ سے یہ کہتا رہا، مجھے اس کے لیے مجبور کرتا رہا. آخر کار میں بہت دکھی ہو گئی، یہاں تک کہ میں برداشت نہ کر سکی. ایسا تب ہوتا ہے جب خدا پر کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کسی بھی طرح سے نہیں سن رہے ہوتے. اس طرح کی صورتحال میں آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موڑ آ سکتے ہیں. او خدا، میں نہیں جانتی کہ مسئلہ کیا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں. خدا، میں نہیں جانتی کہ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا کہ آپ کریں. خدا نے کہا اپنی خدمت سنبھال اور مشرق مغرب شمال اور جنوب چلے جا. مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن مجھے جانا تھا اور پھر اس نے مجھے دکھایا. بعض دفعہ اس سے پہلے کہ خدا آپ کو اگلا قدم دکھائے، خدا کے حضور آپ کو ابتدائی قدم ہی وفاداری میں اٹھانا پڑتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی زندگی زہر آلود کر رہے ہیں کیونکہ آپ خوفزدہ ہیں کہ آپ اکیلے ہو جائیں گے. لیکن جانتے ہیں کہ آپ نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ اگر آپ ایسے بہت سے لوگوں سے جڑے رہیں گے جو کہ آپ سے پیار نہیں کرتے تو پھر بھی آپ اکیلے ہی ہیں. آپ کو تنہا ہونے کے لیے اکیلا نہیں ہونا پڑتا. کیا یہاں پر کوئی ایسا ہے جو روح میں میری طرح ہے؟ آپ نے یہ جان لیا ہے کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ یہاں پر موجود ہر شخص کچھ فیصلے لے سکتا ہے جس سے آپ کو ایک اچھا شخص بننے میں مدد ملے گی، اور اس میں میں بھی شامل ہوں. میں آپ کو ضمانت دے سکتی ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر کسی بھی چیز کے بارے میں خدا کام نہیں کر رہا. اور یہی خدا کے ساتھ ہمارا سفر ہے. کسی نہ کسی چیز کے بارے میں خدا ہمیشہ ہی ہم پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہماری الجھنوں میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی ہمیں ویسا رہنے دیتا ہے جیسے ہم ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ خدا ہم پر کام کرتا ہے.
اسے توہین نہ سمجھے بلکہ اسے اس کی محبت کا عمل ہی سمجھے. جس سے وہ محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے. آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں. جب یسوع ہمیں بچاتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں کو وہ بچاتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کو. میں کہہ رہی ہوں سب کو. لفظ نجات کا مطلب ہے چھٹکارا. مدد دے کر کسی کو بچایا جائے, فتح, خوشحالی, صحت, مدد اور بہتری دی جائے. مزید اس کا مطلب ہے خلاصی, تحفظ, مادی اور دنیاوی خطروں اور خدشات سے رہائی جو کہ ایک خوف ہے. مزید معنی یہ ہیں, اور یہ سب معنی یونانی ڈکشنری سے لیے گئے ہیں. صحت, بچاؤ, روحانی اور ابدی چھٹکارا جو ان کے لیے فوری ضمانت ہے, جو کہ انہیں یسوع مسیح پر ایمان اور توبہ کی شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں, جو کہ صرف اسی کے وسیلہ سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نجات دہندہ کے طور پر مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم فوراً ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں, لیکن جو کچھ ہم میں ہوتا ہے وہ ہماری روح میں دفن ہو جاتا ہے. اب سفر شروع ہوتا ہے. آپ کو ایک زبردست, شاندار, مضبوط اور با اثر شخص ہونے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ آپ کے اندر ہے, کیونکہ اس نے آپ کی روح کے بطن میں ہر ایک چیز کا ایک چھوٹا سا بیج بویا ہوا ہے. میرے خیال میں ہم بہت دفعہ یہ نہیں جانتے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے. نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی روح میں خدا کی فطرت کو لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا رویہ فوراً سے نہ بدلے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے بہتر ہو جائیں, لیکن ہم ہمیشہ واپس جا سکتے ہیں. ذہن خود بخود تبدیل نہیں ہوتا, اس کو نیا ہونا پڑتا ہے. ہمارے پاس سیکھنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں, لیکن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب ہمارے پاس ہے. اس لیے مجھے نجات کی تعریف کا یہ حصہ بہت ہی پسند ہے کہ یہ سب چیزیں فوراً ہی انہیں مہیا کر دی جاتی ہیں. ان کے لیے جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, یہ ہمارے لیے الجھن بھی پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں سب کچھ مل گیا تو کہاں ہے؟ اگر مجھے یہ مل گیا تو پھر یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور بعض دفعہ جب ہم تعلیمات سنتے ہیں تو پھر ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اور جو کچھ ہمارا ہے اور خدا کے تمام وعدے اور یہ کہ ہر ایک وعدہ سچ ہے. تب ہمیں روح القدس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. وہ ہم سے زبردستی درست کام نہیں کروائے گا. جب ہم روح القدس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا 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 اور تھوڑا جلال سے جلال کی طرف, ہم تھوڑا اور تھوڑا بہتر ہوتے ہیں, پھر مزید بہتری کی طرف بڑھتے ہیں, اور جتنی زیادہ اچھی چیزیں ہم میں آتی جائیں گی تو یہ ہمارے اندر سے باہر نکلیں گی اور ہماری زندگی بہتر ہوتی جائے گی. اور بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے کیا کر سکتا ہے, اور جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر خدا آپ کو کچھ اور دکھاتا ہے. اور یہ ایک اچھی خبر ہے. میں اسی طرح کرتی تھی کہ کیا آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. مجھے یقین ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں, اور جو باقی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کھو گئے ہیں. میرا مطلب ہے چاہے آپ 100 سالوں سے چرچ جا رہے ہیں اور اتوار کی صبح 45 منٹ چرچ میں گزار دیتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں, پھر چرچ آتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بدلتا. جانتے ہیں کہ یسوع اس لیے آیا کہ ہمیں آزاد کرے, مکمل طور پر آزاد کرے. لفظ نجات کا مزید مطلب یہ ہے کہ خدا کی ایسی قدرت جس سے گناہ کے بندھن سے آزادی ملے, اور یہ سب خاص طور پر امن اور ہم آہنگی کو قائم کرتے ہوئے ہو. نجات پانے کا مطلب ہے کہ خدا کے غضب سے رہائی جو کہ اس زمانے کے آخر میں ناراض لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس زمانے کے آخر میں ناراضوں پر خدا کا غضب یا عذاب انڈیلا جائے گا, لیکن خدا کا شکر ہو کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم پر روح القدس کی مہر لگائی گئی ہے اور اپنی نجات کے آخری دن تک ہم محفوظ ہیں. مجھے یہ بہت پسند ہے.
افسیوں میں یہ بات کی گئی ہے کہ کس طرح ہم پر روح القدس کی مہر لگی ہے، خدا کے لگائے ہوئے اور مخصوص ٹھہرائے ہوئے، خدا سے تصدیق شدہ، سب کہیں میں خدا کی ہوں۔ میرے خیال سے ہمیں اس کو بہت زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس آگاہی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی نہیں ہوں بلکہ خدا کی ہوں۔ خداوند تو آج کے دن مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہ خداوند یہ رہی میری لسٹ جو آج کے دن تجھے میرے لیے کرنا ہے تاکہ میں خوش رہوں، بلکہ آج میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ جانتے ہیں کہ اگر آپ ہر صبح خدا سے یہ کہنا شروع کریں گے کہ آج میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو مجھے کیسے استعمال کرے گا، میں کیسے خدمت کروں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کے بعد دوسری آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے ہوا۔ جی یہ سچ ہے، آمین۔ صرف چرچ جانا اور پھر گھر آنا، پھر چرچ جانا، پھر واپس گھر آنا، کئی سالوں تک میں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن یسوع نے ہمیں اس لیے نہیں بچایا کہ صرف یہی کرتے رہیں۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی، یہاں تک کہ یہ بہنا شروع ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، اور خداوند میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے لے لے۔ اب شاید کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا سا عجیب لگے، ہو سکتا ہے آپ اپنا سب کچھ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو شاید آپ تیار ہو جائیں گے۔ شاید خدا آپ کی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور شاید وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا اس بارے میں سمجھ بوجھ جو کہ ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ واقع ہو۔ کوئی ایسا ہے جس کو خدا کسی کے بارے میں سکھا رہا ہو، آپ کے لیے اسے چھوڑنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن جب آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتر چیزیں تھیں۔ واو واو واو، ہم سب نے یہ گواہی حاصل کی ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا ایک سفر ہے، راست بازی کی راہ روشن سے روشن ترین ہوتی جائے گی۔ اب جیسے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو بہت سی باتوں سے ایک بات یہ ہوئی، یہ وعدہ مجھے بہت پسند ہے جو کہ یسایہ 49 کی 8 سے 10 میں ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے، یعنی موجود بربادی کی حالت سے تجھے نکالے اور ویران میراث وارثوں کو دے، یعنی جو وارث ہے ان کو پھر سے میراث دے۔ اب نویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھاؤ۔ دیکھے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری زندگی بدل سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے فائدے مند بنا سکتا ہوں۔ میں یہاں آج کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں آؤ تمہیں مزید قیدی نہیں رہنا، آؤ تاریکی میں سے نکل کر روشنی میں آؤ۔ خدا آپ کے لیے بہتر زندگی رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی قدر و قیمت اس سے نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، جس کے لیے ایمان کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ خدا پر بھروسہ رکھیں کہ اگلا قدم اٹھانے میں وہ آپ کی رہنمائی کرے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جانتے ہیں کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ یسوع آپ کو دینے کے لیے مرا، اس سے کم لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ کثرت کے لیے بنے ہیں۔